वेलकम बैक एवरीबडी, साथ रहने का शुक्रिया। नाजरीन, क्या आपने कभी ये सोचा कि हमारी आम ज़िंदगी में हम इन खसूसी अफराद के लिए कितनी जगह है? यानी कि आप दफातर में देख लीजिए, सेल्स काउंटर पर, दीगर इदारों में। सच तो ये है, देयर इज़ ऑफन लिटिल रूम फॉर द डिसेबल्ड इन द रियल वर्ल्ड। इसी हवाले से हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे अजीज़ा से और सना से। सना ने मेंशन किया कि शी लॉस्ट हर सिस्टर अनफॉर्चुनेटली इस हादसे के अंदर। हम डिटेल में सना से भी बात करेंगे, अजीज़ा से भी बात करेंगे, इनके जज्बात को ज़रा सा एनालाइज तो खैर नहीं, मगर बेसिकली इनसे हौसला अफजाई लेने की कोशिश करेंगे बिकॉज दे बोथ सेट एग्जाम्पल्स फॉर अस। अजीज़ा, आप जिक्र कर रही थी कि बचपन से आपकी बहुत हौसला अफजाई हुई ख़ानदान से। तो मैं आपको बता रही थी, पेरेंट्स के बाद मेरे बहन भाई बहुत अच्छे रहे। मेरी बहन ने बहुत कोऑपरेट किया, एक ही बहन है मेरी। उसके बाद मेरे टीचर्स शुरू से लेकर अब तक बहुत कोऑपरेट किया। लाहौर कॉलेज के टीचर्स ने भी और गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स ने भी। अब जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरी सीनियर कुलीग्स, मेरी हेड, सब बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। एक फ़र्द अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग बहुत अच्छे मिले। तो अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस मुकाम तक अगर पहुँचाया है तो वो सबके ताउन से, घर वालों के लेकर बाहर के। फ़र्क पड़ता है घर वालों के, आपके साथ ये लोग ना सपोर्टिव हो तो आप कुछ भी नहीं, हम चल ही नहीं सकते ना, आप कर ही नहीं सकते। आपके मेरी अपनी बहनें, मेरी माँ बाप, मुझे तो उनकी जितनी सपोर्ट है, बल्कि मैं तो कई दफ़ा कहती हूँ कि मुझे लगता है मैं चीट कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर ये लोग इतना मुझे माशाल्लाह। और इसी हवाले से हम जनरली तायुन की तो बात करेंगे, जो आपके एनवायरनमेंट में जो मेन लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में, उनका राब्ता या तायुन आपसे कितना अहम है। मगर उससे पहले आपने बात की कि मैं कहती हूँ मैं उन्हें चीट कर रही हूँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। मुझे तो अपना बिल्कुल सही लगता है माशाल्लाह सना। मगर मैं ये बात हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि इस पॉइंट तक पहुँचने से व्हेन नाउ माशाल्लाह आप जहनी तौर पर, जज्बाती तौर पर फुली इन कंट्रोल हो, स्ट्रॉन्ग हो, आपने एक बात रियलाइज कर ली है, उसे एक्सेप्ट कर लिया है, मगर इधर पहुंचने में तो बड़ी दिक्कत महसूस हुई होगी। हाँ, मैं उस जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। इट्स फनी, जब मैं हॉस्पिटल में होती थी, जब मुझे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होती थी, वेंटिलेटर लगा होता था, आंटीज या कोई आते थे और लोग कहते थे ओहो बेटा ये वक्त तो गुजर जाएगा, तुम्हें याद ही नहीं हो रहेगा। मैं तब सोचती थी इन्हें पता नहीं है क्या बात कर रहे हैं, ये वक्त मैं भूल सकती हूँ। बट दे वर राइट, टाइम आपका बड़ा हीलर होता है। ये बड़ा क्लीशे बड़ी सही बात है, बट इट वर्क्स। आप ठीक है, भूलता तो इंसान नहीं है, बट वो एक इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। वो असल में जिस पे बीत रहा, जो बीत रहा, जो उस वक्त तो पता था, व्हेन यू लुक बैक तो वो इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। जो वो उस वक्त में 2 साल पहले भी अगर सोचती थी तो आंखों में से आंसू टिप टिप गिरते। अब सही है, ठीक है वक्त अब, बट अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने ये वक्त जो दिखा दिया है माशाल्लाह, एब्सोल्युटली। और इसी हवाले से बताऊं, क्यों मैं वापस इसी पे प्रोब करूंगी, मुझे बाद में मार लेना, जो करना है कर लेना। एक रीज़न है इसके पीछे। अजीज़ा, आपने जिक्र किया कि सही है, एक वो ज़िंदगी भर से इतना एक तायुन था, सपोर्ट थी, तो कभी फील नहीं हुआ, मगर मायूसी का कोई तो मरहला आया होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए इंसान ख़ता का पुतला है, मायूस तो हो ही जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग आपको मायूस कर देते हैं। मैं जैसे थोड़े दिन पहले मुझे इत्तेफाक हुआ किसी हॉस्पिटल जाने का, तो दरमियान में मैं थी, मेरे अब्बू ने मुझे बिठा दिया और ज़ाहिर है ख़वातीन बैठी हुई थी, अब्बू तो नहीं बैठ सकते थे। दरमियान में मैं बैठी, दोनों तरफ मेरी 2 आंटियाँ थीं कोई। तो मैंने कभी माइंड नहीं किया कोई मुझसे पूछे कि आप कैसे पढ़ती हैं, आप शुरू से ऐसी हैं। लेकिन ये जो एक लोग करते हैं ना, उन्होंने मुझसे पूछा आप शुरू से ऐसी हैं? मैंने कहा हाँ जी। आप पैदाइशी हैं? मैंने कहा हाँ जी। एक आंटी ने फिर इसी सवाल को दोहराया और ये इस तरह करने के बाद मुझे फिर थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा आप शुरू से ऐसी हैं, तो मैंने उनसे कह दिया कि पैदाइशी और शुरू का क्या मतलब होता है। तो इस तरह के सवाल करना, ये सवाल करें, देखें अवेयरनेस तभी आती है जब आप, और ये भी मैं स्पेशल लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब कोई आपसे सवाल करे तो आप उसका बताएं, उसके बारे में बुरा मत मनाएं। दूसरा ये कि जब जॉब्स के मामले में ख़ास तौर पर जब आप, और अजीज़ा मैं बिल्कुल पूछूंगी, अभी नहीं बोलने दूंगी इसका 2 सेकंड के अंदर पूछूंगी, और यही मैंने उठाना है, इंटरव्यूज, जॉब, स्कूलिंग, पढ़ाई। उससे पहले सना, अब आप मुझे बताओ कि माशाल्लाह यू ब्यूटिफुल, आई नो यू फ्रॉम बिफोर, you had a vitality to life, you loved dancing, you thrived off of life. ये मैं बस, मुझे नहीं पता, ये जब सब लोग जो आपको जानते हैं उन्हें पता है। एक इतनी फुल ऑफ लाइफ लड़की के साथ जब इस तरह हो,
I want to know کہ جب وہ پیریڈ آیا تھا when you felt کہ my life is ending, what am I living for, یہ اللہ نے کیوں کیا ہے, اگر یہ کرنا ہی تھا تو why not take me away altogether. Tell me about that. اور پھر یہ بتائیں کہ کب واپس اعتبار آیا یہ اللہ کی رحمت جسے ہم زندگی کہتے ہیں اس پہ. بڑا مشکل ہے یو نو. میں ایز یو سیڈ مجھے ڈانس کرنے کا شوق تھا, میں نے ہر اسپورٹس کھیلنی تھی. بفور دی ایکسیڈنٹ کین یو بلیو اٹ, میں ایک ٹینس کھیل کے جا رہی تھی یو نو, بٹ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. پتہ ہے بڑا سب سے زیادہ لوگوں سے تو کسی کا قصور نہیں نا, اللہ سے ہی بندہ ناراض ہوتا ہے. میں رات کو میں سوچتی تھی وائی می یو نو, ایک بڑا ڈیفیکلٹ کویسچن, وائی می, میرے ساتھ کیوں ہوا, کیونکہ اتنے لوگ اور بھی تھے یو نو, اتنے دنیا میں لوگ ہیں, میں نے کیا برا کیا تھا. بہت مشکل تھا میں نکلنا. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. کہنا بڑا آسان ہے, لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا بیٹا, فرق نہیں پڑتا, یہ وہ. بہت مشکل ہے, جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے. مجھے بہت ٹائم لگا نکلنے میں, 3-4 سال لگے. کوئی کم ٹائم نہیں ہے, بڑا ٹائم ہے. بٹ پتہ ہے پھر آہستہ آہستہ میری بہن ہے آمنہ, اس نے مجھے کہتے کہ ثنا زندگی تو گزرنی ہے, تم رو کے گزار لو یا ہنس کے گزار لو, یہ تمہاری چوائس ہے. رو کے گزارو گی پوری زندگی مسٹریبل ہی گزرے گی. دیکھو ٹائم تو جب جانا ہے وہ ہر ایک کا فکسڈ ہے, بٹ اگر تم اپنی زندگی میں جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کا ہی دیکھ لو کہ کتنا شکر کر لو, تو تمہاری کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی. اینڈ دیٹس واٹ از ڈیڈ. اور پتہ ہے جیسے ایک ہوتا ہے نا آپ کو سبق سکھانے کے لیے اللہ, the earthquake happened, اور پھر میں نے جب میں دیکھ رہی کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے دیکھی ہی نہیں ہے وہ لائف, ان کا سارا گھر والے چلے گئے, ان کو کبھی ملے گی. میں تو پھر I had a good life, ٹھیک ہے نا, 17-18 years I had a very good life. تو پھر میں نے اللہ سے اتنی توبہ کی, میں نے اتنی معافی مانگی کہ میں مجھے کیا حق ہے. اور مولا علی کا کال ہے نا کہ بیسکلی کہ جب بھی پریشانی میں ہو اپنے سے نیچے دیکھو. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک کال ہے لاہور سے احسن صاحب کی. السلام علیکم. السلام علیکم. احسن نہیں, حسان بات کر رہا ہوں, حسان الرحمان. اور ثنا کیا حال چال ہے؟ معاف کیجیے گا, ثنا آپ کے لیے فون ہے. آپ مجھ سے سوال پوچھیے, میں ثنا کو بتاؤں گی سوال. اچھا نہیں, ثنا سے صرف یہ کویشچن ہے کہ مجھے ریکگنائز کر سکتی ہیں حسان الرحمان. یہ میں ان کو بتاؤں چاہوں, یہ کافی ان سے بات کریں نا تو لگتا ہے کہ آپ ایک کافی انٹیلیجنٹ آدمی سے بات کر رہے ہیں, انٹیلیجنٹ انسان سے بات کر رہے ہیں. اور اب ان کی انٹیلیجنس میں گیس کرتا ہوں کہ مجھے ریکگنائز کر سکتی ہے یا نہیں. حسان بہت بہتر, یاد آیا آپ سے, بس یہ پوچھیے گا. بہت بہت شکریہ. آپ کے کوئی دوست تھے سستان سم تھنگ, نام صحیح طرح نہیں, میں ایبسلیوٹلی, اور وہ کہہ رہے تھے یو آر بریلینٹ بیونڈ بلیف, اور وہ چاہ رہے تھے اگر آپ ریکگنائز کریں نہ کریں. اور ہم لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بس یہی ہے عزیزہ کہ بندہ چونک جاتا ہے, بندہ ریئلائز کرتا ہے کہ ہم کدھر ہیں, ہم زندگی کی کون سی پیٹی لائف کے اندر بھاگ رہے ہیں. اپنی دنیا میں گم پھر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یو نو اسٹوپڈ سی باتیں. اب میں کئی دفعہ لوگوں کی باتیں سنوں, آئے میرا ٹاپ نہیں صحیح سلا, میں نے رات کو شادی پہ جانا ہے, میرے بال نہیں بنے ہیں, تو دل کرتا ہے ان کو جھنجھوڑو اور کہو کہ ایکسکیوز می, دنیا میں لوگوں کو اتنے زیادہ مسئلے, تم لوگ انہی باتوں میں. اور خدا کا شکر ادا کرو تمہارے پاس کیا کیا نہیں ہے عزیزہ. آپ اور اگر ثنا کی یہ بات بھی صحیح ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگر تیار نہ بھی ہوئے ہوں تو بھی مصیبت ہوتی ہے. میں بہت زیادہ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ لوگ کسی طرف سے بھی نہیں چھوڑتے. میں جب جی سی میں بہت سادہ جاتی تھی تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی شاید بلائنڈ ہے تو کچھ کر ہی نہیں سکتی ہے. تو وہ پھر ایک پارٹی ہوئی تو اس پہ میں خوب تیار ہو کر گئی, کیونکہ میرے مزاج میں نہیں تھا بہت زیادہ تیاری, اور مطلب مجھے سادگی بہت پسند ہے. تو پھر میں بہت تیار ہو کے گئی کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک جو امیج بنا ہوا ہے وہ تو نکلے. You know, why is that کہ بھئی اگر آپ ذرا سے بھی, آپ کو ایک تو یہ ایک بات ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ جس کو ہم ڈسیبلڈ کہتے ہیں وہ ڈسیبلڈ نہیں ہے, اس کی وہ فنکشنلی سب کچھ کر سکتا ہے اگر اس کی حوصلہ افزائی کی جائے, اسے ہمت دی جائے, اس پہ یقین لایا جائے. میں یہی بات ہے نا, لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. میں اب باہر نکلتی ہوں, ٹھیک ہے, میں نے آج تک کوئی ویل چیئر پہ کوئی نہیں دیکھا, اور پھر میں سوچتی میں اکیلی تو نہیں ہوں نا, اب اتنی میں ایکسکلوسیو نہیں ہوں کہ دنیا میں اکیلی میں ہوں. پاکستان میں ایکسکلوسیو مگر نہیں ہوا. آئی تھنک
تو وہ لوگ اویئر ہی نہیں ہیں, وہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. ایک تو ینگ لڑکی اور ویل چیئر, انہیں سمجھ نہیں آتی کہ بیماری کیا ہے. پھر لوگ کہیں گے بیٹا آپ کی ٹانگ میں مسئلہ ہے. پھر اب تو میں ذرا ایزی وے لے کے کہتی ہوں جی مجھے ٹانگ میں مسئلہ ہے, مجھ سے چلا نہیں جاتا, کیونکہ ان سے کنیکٹ نہیں ہوتا. اولڈ ایج اور ویل چیئر سب نے دماغ میں بٹھائی, مگر ینگ ایج اینڈ ویل چیئر نہیں ہے لوگوں کو, کیونکہ اویئرنیس ہی نہیں ہے, کیونکہ کوئی نکلتا ہی نہیں, کوئی اور ہے ہی نہیں. تو پھر یہی بات ہے, میں سمجھتی ہوں کہ چلو نکل رہی ہوں تو یوں ہی تھوڑے لوگوں کو پتہ ہی لگ رہا ہے. بہت بہتر, ہم سمپتھی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کے ڈائریکٹر آئی اے رحمان صاحب موجود ہیں لائن پہ. اس سے پہلے ہم بریک پہ جائیں, رحمان صاحب میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. سوال بس اتنا سا ہے رحمان صاحب کہ پوری دنیا میں ان خصوصی افراد کو زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تمام تر ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے یہ ممالک اخراجات کی پرواہ کیے بغیر اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ یہ معاشرے کا کرامت حصہ بنے. پاکستان میں کیا صورتحال ہے ان ٹرمز آف ڈسیبلڈ پیپل؟ پاکستان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے تمسخر کا اور ٹھٹے کا ٹارگٹ بنتے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ ان کو نارمل سمجھا جائے یا ان کے ساتھ انصاف کیا جائے, ان کے ساتھ ماحول کیا جاتا ہے اور ان کو تانا بنایا جاتا ہے. لیکن کچھ 2-3 باتیں ہوئی ہیں ہمارے ملک میں. نمبر 1 تو یہ کہ اسپیشل لوگ بچوں کی اور لوگوں کی اسپورٹس کا کچھ آغاز ہوا ہے. کچھ ٹیمیں بنی ہیں جو کرکٹ کھیلتی ہیں, فٹ بال کھیلتی ہیں, ملک میں بھی کھیلتی ہیں, ملک سے باہر بھی جاتی ہیں. پھر بہت بہتر. اور ایک پالیسی بنی تھی کہ جو اسپیشل لوگ ہیں ان کو ملازمتوں میں کوٹا دیا جائے گا, لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا. کہیں اور رحمان صاحب معاف کیجیے گا کہ آپ کو کاٹا, اسی حوالے سے میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. 13 دسمبر 2006 یعنی کہ 2 سال پہلے 21ویں صدی کا پہلا ٹریٹی وجود میں آیا تھا جس میں ان خصوصی افراد کے بنیادی حقوق کے تحفظ اور ان میں اضافے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی. اسے کنونشن آن دا رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز کہا گیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ ایون دو پاکستان بھی اس کا سگنیٹری تھا, کیا ہم نے اس پر محض دستخط کیا ہے یا اس پر عمل بھی ہو رہا ہے پاکستان میں؟ میرا نہیں خیال کہ ہم نے دستخط کیے ہیں اس پہ. جی اپیرنٹلی ہم نے کیا ہے when I checked. لیکن اس پہ عمل بالکل نہیں ہو رہا. اس میں عمل کرنے کی 2-3 بنیادی باتیں ہیں. اول تو یہ ان کو تعلیم کا بندوبست کیا جائے, ان کے خلاف جو ڈسکریمنیشن ہے وہ بند کی جائے, اور جو ان کے لیے ملازمتوں کا تحفظ کیا جائے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو سماجی اور شہری حقوق جو ہیں ان کو برابر کے دیے جائیں. اور اس کے لیے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں رحمان صاحب, جلدی سے بتا دیجئے پلیز. نہیں, اس وقت حکومت جو ہے, جو لوگ اپنے آپ کو ڈسیبل نہیں سمجھتے ان کو سنبھالنے میں لگی ہوئی ہے. یعنی وہ بھی بڑا مسئلہ ہے اس ملک کے اندر. لیکن اس کے لیے پبلک کو بڑا کیمپین کرنے کی ضرورت ہے, اور تمام ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو مل کے اس کے لیے کام کرنا چاہیے. کسی ایک آرگنائزیشن سے یہ حاصل نہیں ہوگا. بہت بہتر رحمان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ہیئر ٹوڈے. کیمپیننگ کے حوالے سے رحمان صاحب نے بات کی, اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ وی آر گونا پک اپ وین وی کم بیک. ٹائم ہوا چلا ایک اور بریک کا, وی ول بی رائٹ بیک.